علم بہت علم والا دے دیتا ہے، کسی کو سائنس کا علم کا دے دیتا ہے، کسی کو کچھ. یہ جو اس کی جو اس کی پک ہے، جو آپ کے جو سپرمز میں کے ذریعے سے جاتے ہیں اور انجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں سے جون سا جرثومہ اس مقام تک پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے وہ رحمان کی سلیکشن ہے، انسان کی سلیکشن نہیں ہے، وہ رحمان کی سلیکشن ہے. پہلی بات کہتا ہے وہی رحمان جو ہے، جیسے اس نے وہاں پہ سلیکٹ کیا نا، وہی سلیکٹ کرتا ہے کہ علم القرآن کس کو دینا ہے میں نے، تو وہی سلیکٹ کر رہا ہے یہاں پر علم القرآن بھی. وہ کہتا ہے جس کو علم القرآن میں دیتا ہوں نا، وہ اگر اپنی خلق کرے تو وہ انسان بن سکتا ہے. تو جب وہ اپنی خلق کرتا ہے تو وہ ایک پروسیس ہے، اس کے نتیجے میں وہ انسان بنتا ہے. جب وہ انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ، اور یہاں پہ خالقہ کا لفظ یوز کیا، یعنی کہ زوج سے بنتا ہے. یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو خالقہ ہے اس میں زوج ہے، اور انسان ہے اس میں بھی زوج ہے. انسان کہتے ہیں آناسا اور ناسیہ، اس میں بھی زوج ہے. کہتے ہیں جب یہ نظام چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اسے بیان کی طاقت آ جاتی ہے. تو یہ جو بیان کی طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو ان پروسیس سے گزرتا ہے، جو اس سارے جو یہ دور ہیں وہ مکمل کر لیتا ہے. تو مرزا صاحب نے یہاں پر جو فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، تو علم القرآن جو ہے یہ رحمان کی دعابدید ہے. جس حد تک وہ ریلیز کرے اتنا دے دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا کس جگہ پر ضرورت ہے. وہ جو میں نے آیات تلاوت کی تھی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو یہ جو وہ جو واسع شاہ جو ہے، یہ جو وہ جتنا ریلیز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، اور میرے کہے بغیر ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جو زمین پر گر جائے، میرے علم کی دسترس سے باہر نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ کہتا ہے میرے علم میں ہے، یعنی کہ اللہ کے علم میں ہے. تو علم ہی وہ دے رہا ہے، تو وہ کہتا ہے علم میں نے دینا ہے، کس وقت کس کو کہاں پر دینا ہے. تو جس کو میں جب چاہتا ہوں دیتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے کس کو کیا دیا، کیونکہ خالق جو ہوتا ہے وہ پوچھا نہیں جاتا، بلکہ مخلوق جو ہوتی ہے وہ پوچھی جاتی ہے. تو ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، تو خالق جو ہوتا ہے وہی پوچھے گا ہم سے جب بھی پوچھے گا. کیا سمجھے ڈاکٹر صاحب؟ جی ناصر صاحب بات ہو گئی کمپلیٹ آپ کی؟ جی بالکل ہو گئی. کوئی نہ سمجھے خدا کرے. اچھا جی ناصر صاحب، آپ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں نا، جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی جو بات آپ نے بیان کی ہے اس وقت تک مرزا صاحب کو سارے قرآن کا علم نہیں دیا تھا، کچھ علم دیا تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بتائیے دیکھیں، گا ذرا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ دیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، انسان اس سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا. یعنی ٹھیک کہ ہو وہ علم جو ہے وہ اس ٹھیک ہو کی گیا جسم ہے، اور یہ جو ٹھیک ہے. علم بس دے میں نے رہے ہیں. یہی ایک درستی کروانی تھی. اب عرض سنیں، جیسا کہ مرزا صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن، کہ مجھے اللہ نے قرآن سکھایا ہے، یہ نہیں کہ علامہ من القرآن. اور اگر ایسی بات ہوتی تو میں سوال ہی نہ کرتا آپ سے. اور خود مرزا صاحب نے پھر اس کا آگے بیان بھی فرمایا ہے کہ اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے. سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو علوم قرآنی عطا کر دیے اور سکھانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر اس کے باوجود مرزا صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت لکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا عقیدہ لکھا ہے، اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے سکھایا اسی کے مطابق مرزا صاحب نے بیان کیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے سکھایا اس کے خلاف مرزا صاحب نے بیان کیا. تو ان دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، باتیں مرزا صاحب کی چاہے ادھر والی لے لیں چاہے ادھر والی لے لیں، وہ دونوں ہی درست ہیں. یہ آپ نے جو تحریر پڑھائی ہے یہ میں نے پڑھ دی ہے. اب جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تحریر مجھے دیں تاکہ اس کو پڑھوں میں، تو اس میں سے میں بتاؤں گا نا. مجھے اب ایسے کیسے معلوم ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس تحریر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جب تک میں دیکھوں گا نہیں، میں کیسے اس کے اوپر اپنا کوئی پیش کر سکتا ہوں. مرزا صاحب نے جو تحریر پیش کی ہوگی وہ لازمی بات ہے اس کے اندر اس کا جواب ہاں ہوگا. میں دے دیتا ہوں. یہ براہین احمدیہ کا حصہ چہارم ہے، جلد روحانی خزائن کی 1 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 593. اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، جی نکال لیں. ایک کا 593 آپ نے کہا ہے نا؟ جی کھول لیا میں نے، بتائیں.
کون سا پڑھنا ہے؟ کہ اس حاشیہ پڑھنا ہے کہ ہاں حاشیہ حاشیہ پڑھیں کہیں سے بھی آیت وہاں پہ جہاں درج ہے اس سے پیچھے کہیں سے بھی شروع کر دیں. کون سے والا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والی، جی اس سے پیچھے. بیسیکلی یہ حاشیہ جو ہے حاشیہ نمبر 3 ہے. ایک منٹ میں اس کو دیکھ لوں کہ کتنی دور تک پیچھے جاتا ہے، تاکہ رفلی مجھے اندازہ ہو جائے، تاکہ تھوڑا سا میں دیکھ لوں. اور نہیں یار، یہ تو بہت پیچھے. حاشیہ 3 ماشاء اللہ. مرزا صاحب کی تحریرات کو پڑھنا جو ہے آسان کام تھوڑی ہے، کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. بہت تکلیف دے. عام بندہ تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. دوسرے صفحے پہ ہی دیکھیں جی، یہ جو تحریر کا آغاز ہے نا، یہ شروع ہوا ہے 393 سے، پیج 393 سے، اور آپ مجھے لے کے آئے ہیں 593 پہ. ٹھیک ہو گیا؟ 393 سے مراد یعنی کہ 400 سے شروع ہوا ہے تو 593 یعنی کہ 200 صفحے درمیان میں ایڈ ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ مجھے ایک چھوٹا سا، اس کے بعد ایک کلپ آپ نے نکالا ہے جس کے اوپر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ میں پڑھ دیتا ہوں. تو ناصر صاحب آپ جہاں دل کرتا ہے آپ کا پڑھ لیں، کوئی منع تھوڑی. امتحان ہے کافی بڑا، آپ نے مجھے ڈال دیا. اندازہ لگا لیں ذرا، 393 اور 593 ہیں، کتنے بن گئے ہیں؟ 200 وہ آپ صفحے. 200 صفحے پڑھ بھی لینا تو بات یہیں پہ آگے ختم ہونی ہے جہاں مرزا صاحب نے قرآن پاک کی آیت لکھ کے ان کے دوبارہ تشریف لانے کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی نا یہ جو مضمون شروع ہے، یہ عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے مضمون کا جو آغاز کیا تھا نا، یہ کچھ معاملات تھے جو کہ حاشیہ، یہ بیسیکلی تحریر تو اس سے بھی کہیں پیچھے ہے. اس کے اوپر ایک سٹار لگایا ہے انہوں نے، اور وہ سٹار جو ہے وہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ لیا ہے کہ گویا اس کی خدائی کا سارا بھید ہی کھل گیا. یعنی کہ حاشیہ نمبر جو 11 ہے نا، یہ حاشیہ 11 کا ایک سٹار ہے جو یہ والے 200 صفحے ہیں ابھی تک. ہاں جی. یہ کوئی ایسا معمولی سی بات پہلے نہیں ہے. تحریر ہے، اوپر کتاب کا متن ہے، پھر اس کا حاشیہ ہے، پھر اس حاشیے کا حاشیہ ہے، پھر حاشیے کے حاشیے کا حاشیہ. ہاں جی، یہ ایک کتاب چل رہی ہے چہارم، اس میں ایک مضمون چلا ہے جو کہ انہوں نے حاشیہ نمبر 11 چلایا ہے. اور حاشیہ نمبر 11 جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے پتہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ توبہ 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 توبہ. میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا آغاز ہو رہا ہے، او میرے خدا، یہ تو بہت دقت آ رہا ہے. یہ جی تقریباً کیا لیں 100، ہاں جی 100، یہ جی شروع ہو رہا ہے جی 150 سے. جو برائن احمدیہ کی جو تحریر ہے، اس تحریر کا آغاز تو 1 نمبر صفحے سے ہوا ہے. تو 1 نمبر صفحے سے 150 پر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے حاشیہ نمبر 11 شروع کیا ہے 150 نمبر صفحے پہ. اور 150 سے لے کے 393 تک حاشیہ نمبر 11 چلتا ہوا آ رہا ہے. اس حاشیے کے اندر ایک تحریر کے اوپر جو آپ نے مجھے حاشیہ دیا، حاشیہ نمبر 3، اس کو چلایا ہے انہوں نے، اور وہ 593 صفحے تک پہنچا ہے، اور 11 بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اوپر والا مضمون بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اور اس حاشیے میں سے ایک حاشیے کا سٹار ہے جس کو آپ توجہ دلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضمون کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور ویری ویری کمپلیکیٹڈ ہے. کس صفحے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے؟ کس صفحے سے چل رہا ہے؟ کون سے والا؟ یہ حاشیہ 11 نمبر 150 سے. ہاں، یہ جو بھی آپ حاشیہ کہہ رہے ہیں 150 سے چل رہی ہے. نہیں 150 پہ تو براہین احمدیہ کی دوسری جلد ہے. کیا ہو گیا آپ کو ناصر صاحب؟ یہ تو جلد چہارم کا ہے. جلد چہارم تو شروع میرے خیال سے 300 صفحات کے بعد ہوتی ہے. ایک منٹ ہے ذرا، ایک منٹ ہے. یہ آپ برائن احمدیہ حصہ سوم نکالیں اور اس کا حاشیہ نمبر 11 دیکھیں. یہ مضمون وہاں سے شروع ہو رہا ہے.
150 نمبر صفحے پہ. دیکھیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ حاشیہ نمبر 11 نہیں ہے، یہ دھیان سے نہیں دیکھیں، یہ 11 کا سٹار یہ ہے. حاشیہ نمبر 3 ہے۔ نہیں حاشیہ نمبر 3 تو بیسیکلی یہ برائن احمدیہ حصہ چہارم کا ایک حاشیہ ہے 11 نمبر، اس حاشیے کا حاشیہ ہے نمبر 3 جو آپ مجھے دے رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلیں اس کے سٹار کا ہوگا، لیکن یہ حاشیہ جو ہے یہ تو براہین احمدیہ چہارم کا ہے نا، میں نے آپ نے تو حاشیہ پڑھنا ہے نا۔ میں نے کہا حاشیہ چہارم جو ہے یہ حاشیہ یہ چاروں جلدیں جو ہے نا یہ کمبائن ہوئی ہیں، اکٹھی ہوئی ہیں نا، تو اس میں وہ حاشیہ جو 11 ہے نا وہ 2 سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا غور سے تو 150 نمبر سے یہ حاشیہ کا آغاز ہوا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. پھر اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ بتائیں کیا مجھے کرنا ہے پھر اس کا؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کا سوال کیا ہے، جو سوال ہے وہ اٹھا دیں تاکہ میں اس کے اوپر جواب دے دیتا ہوں. اگر تو آپ نے صرف ایک چھوٹے سے پیرے کو بات کرنا ہے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ 500-600 صفحوں کی کتاب کو ایک سینٹنس میں اس کو آپ اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. آپ اس میں سے جو آپ کا سوال اٹھا ہے، جو آپ کو اشکال ہے، آپ وہ اشکال بتا دیں. اس کو میں کوشش کروں گا کہ میں اس اشکال کو کسی حد تک آپ کو بتا دوں جس حد تک مجھے معلوم ہے. لیکن وہ ویسے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اپنی باتوں کو تشریح خود ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر بڑا تیز ہے، ہاں جی. ڈاکٹر بڑا تیز ہے۔ نہیں کوئی تیز نہیں. تیز کیوں نے؟ تیزی کس چیز دی ہے انہوں نے؟ کوئی تیزی نہیں ہے. انہوں کا سوال ہے، سوال تو سوال ہی ہوں ہے نا. سوال کا کہڑا ایڈی وڈی گل ہے؟ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی بھی جڑی تحریر ہے نا وہ بہت گہری مضامین دے وچ ہیگی ہے. وہ معمولی جی تحریر نہیں ہوندی جی کہ ناصر صاحب سوری میری کال آ گئی تھی۔ اچھا کیا آپ بات بیان کر رہے تھے؟ میں نے کہا آپ کا اشکال جو آپ نے پیش کرنا ہے اس خبر، یہ جو ابھی جو آپ نے جو جس کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہے، یہ یہاں سے اور فرقانی اشارات اس آیت میں ہیں، یہاں سے آپ نے شروع کیا ہوا اس کو؟ جی ہاں تو یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں، جتنا آپ کا یلو ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس سے دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے اس میں. پڑھیں جی۔ یہاں اس سے پیچھے یہ یہاں اس سے پچھلا جو پیراگراف ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے. چنانچہ وہ اشارہ حصہ سوم کے الہامات میں درج ہو چکا ہے، اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت جسمانی اور سیاسی ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکساری اور توکل اور ایثار اور آیات انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہیں، گویا ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے ہیں یا ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں. تو یہ تو اس میں تو یہ والا مضمون ہے. اب اس میں سے کیا اعتراض ہے آپ کا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی.
جی ناصر صاحب دیکھیں، اس میں مرزا صاحب قرآن پاک کی آیت لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا، اور ٹھیک جب ہے حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ مرزا صاحب یہاں پہ قرآن پاک کی آیت لکھ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارا آنا ہے۔ نہیں یہ نہیں میرا حضرت سوال ہے کہ جب نہیں اللہ نہیں تعالیٰ نے نہیں جی حضرت عیسیٰ کا کہاں پہ ذکر ہے یہاں پہ؟ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہاں حضرت مسیح علیہ السلام، بالکل جی یہ ہاں تو آپ تو اس عیسیٰ پہ کہہ رہے تھے ناصر نا؟ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا مرزا صاحب کو اسی براہین احمدیہ میں، پھر قرآنی آیت لکھ کر مرزا صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی، تو اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ نہیں میں نے آپ یہ کہا کہ کہیں کہ حضرت مرزا عیسیٰ صاحب کا کو اس ذکر وقت نہیں تک، کر رہے ڈاکٹر صاحب، بار بار آپ حضرت بھائی عیسیٰ حضرت کر رہے عیسیٰ ہیں۔ علیہ السلام ہی ہے نا، مسیح علیہ السلام کون ہے؟ کیا ہو گیا نہیں آپ کو؟ نہیں وہ عیسیٰ کا نہیں ذکر کر رہے، مسیح کا ذکر کر رہے ہیں۔ عیسیٰ جو حد جس ہو گئی عیسیٰ آپ کی، وہ جس مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہے نا، نہیں مل نہیں مسیح ابن ایک مریم اللہ رسول، پڑھا نہیں ہے آپ نے قرآن میں؟ نہیں نہیں اب یہ نہیں بھی آپ کو پہلے پڑھانا پڑے گا کہ دیکھیں مسیح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں ایک نہیں ہیں۔ دیکھیں میں پڑھاتا ہوں، مجھے پڑھنا آتا ہے اپنا ڈاکٹر صاحب، مجھے جو یہ پڑھائی ہے نا یہ مجھے کافی اچھی میں نے سیکھ لی ہوئی ہے کہ پڑھنا کیسے ہوتا ہے کسی تحریر کو، جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں نا وہ اور بات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، تو جو مرزا صاحب بات یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اور بات ہے، یا تو مرزا صاحب کی بات کو لیں یا قرآن کی بات کو لیں، آپ نے پہلے ایک بات کو متعین کر لیں کہ آپ نے کس کی بات کو چلانا ہے، کیونکہ جو مرزا صاحب کی بات ہے وہ مرزا صاحب کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو دو فرق چیزیں ہیں۔ ماشاء اللہ خادم صاحب جی صاحب والی گل اندروں گل ہو رہے چلے گئے کی ہوا انہوں نے پیچھے گئے ہوئے تھلے ڈگ پہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، کوئی نہیں ریکویسٹ ڈال دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ریکویسٹ ڈالے گا اسے بلا خادم لیجیے گا۔ صاحب جی صاحب کہندے نے نا کہ اندروں گل ہو رہے انہوں نے جیتیا ہوئی کی انہوں نے وہ واہ گل انہوں نے کی میرے جی ناصر صاحب یہ کس نے ڈراپ کر دیا تھا مجھے؟ میں نے نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھا ہے، بلکہ وہ اچھا کہہ رہے تھے چلے جائیں۔ چلیں، بہرحال میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے الہام کر کے مجھے قرآن سکھا دیا، پھر جی قرآنی آیت لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، مسیح علیہ السلام، تو اب دو باتیں ناصر صاحب ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ اس وقت تک مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نہیں سکھایا تھا، مرزا صاحب کو یہ الہام سمجھنے میں غلطی ہو گئی، یا آپ یہ دعویٰ، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات مرزا صاحب نے لکھی ہے یہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ نکلے گی کہ بھئی یہ اس کے خلاف ہے، تو پھر آپ نے بتانا ان تینوں سناریوز میں سے کون سی بات صحیح ہے کہ اس وقت تک صحیح پورا سکھایا نہیں تھا، یا یہ قرآن کے مطابق ہے عقیدہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کے خلاف مرزا صاحب نے عقیدہ لکھ دیا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نہ تو غلط لکھا، ہاں سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، وہ یہ میں مانتا ہوں کہ بعض دفعہ ان کی تحریر کو پوری طرح جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو آپ نے پہلی جو مجھے تحریر دی تھی اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سارا علم آ چکا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 برس پہلے برائنی احمدیہ میں یہ الہام درج ہے، بس اتنی بات کی ہے کہ یہ والا جو الہام ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 سال پہلے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ مجھ سے یہ کہلوا دیا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا پہلا مومن ہوں، مجھے حکم دیا ہے اللہ نے، یعنی کہ انہیں حکم دیا ہے کل انی امرت وانا اول المومنین، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے الہام ہوا تھا جو قرآنی الہام ہے، اور میرا نام اول مومنین رکھا، اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا، اور مجھے بار بار الہام دیا کہ اس زمانہ میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں، یعنی کہ یہ ایک اعزاز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو دیا، اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا اس جگہ پہ کہ یہ وہ والا نظام ہے جو مجھے دیا گیا،
تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کہ، اور یہ بتا بھی جو رہے ہیں، یہ ایک دوست ہیں جن کو کچھ اپنے ایسے جو تھے، کیا کہتے ہیں، جو ان کو کچھ الہام ہوتے تھے، تو وہ ان کو تھوڑی سی غلط فہمی لگ گئی تھی کہ بھی میں شاید ملہم بن گیا ہوں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان پیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ استقامت کے طور پہ مختلف انداز سے اس کے اوپر قرآنی الفاظ جو ہیں اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، یا وہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو الہام اور وحی کے ذریعے سے اس کو مل جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب اپنے آپ کو ملہم سمجھنے لگ پڑو گے تم کیونکہ انہوں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ مجھے آپ کی بیعت کی کیا غرض ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیعت کی غرض نہیں ہے تو آپ مجھ سے اگر زیادہ علوم رکھتے ہیں تو مجھے ہاتھ بڑھائیں اور میری بیعت لے لیں، کیونکہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی بیعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کا علم زیادہ ہے تو آپ میری بیعت لے لیں، میں دے دیتا ہوں، میں اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہوں آپ کی طرف۔ جو انہوں نے کہا بھی تھا، انہوں نے حضور نے فرمایا کہ میں نکارہ کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب بطور نشان امامت ہے۔ جو شخص ان نشان امامت کو دکھلائے اور ثابت کرے کہ وہ فضائل میں مجھ سے بڑھ کر ہے، میں اس کو دستے بیعت دینے کو تیار ہوں۔ وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسے خود ہی لے لے، میری بیعت لے لے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی لیاقت آپ کو پیش کرنی پڑے گی نا، تو اس لیاقت کا ان سے اظہار کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے تو آپ کو ابھی الہام ہونے شروع ہوئے ہیں، تو مجھے 20 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ تو ان کی درستگی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ نہ لگے اور وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ ہے جو بنیاد ہے جس کے اوپر یہ رسالہ جو ہے وہ تحریر بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ جو امام آتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کو عزت اور توقیر عطا کرتا ہے تمام علوم میں، اور سب سے بڑے علوم جو ہیں وہ قرآن کے علوم ہی ہیں۔ تو یہ علوم جو ہیں یہ اس کو ملتے ہیں جو اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ نہ کرو تم ایسی جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے ضائع ہو جاؤ گے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ بار بار نیچے اوپر ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں جی، مجھے تو میسج آتا ہے ڈسکنیکٹڈ بائی ماڈریٹر، اب پتہ نہیں کوئی گلچ ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اچھا ناصر صاحب، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس میں اصل بات وہی ہے جو آپ بار بار چھوڑ جاتے ہیں، الرحمن علم۔ وہ انہوں نے دوسروں کو سمجھا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے تھے مجھے اول المومنین کہا، ٹھیک ہے جی، ان باتوں پہ ابھی نہ تو بحث ہے، نہ ہی میں نے کوئی اس پہ سوال اٹھایا ہے۔ سوال جو میں کر رہا ہوں وہ جو بات آپ چھوڑ رہے ہیں اس پہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا، ناصر صاحب آپ بھی کہتے ہیں مجھ پہ جو ہے وہ الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کو اللہ سکھائے قرآن تو آپ اس کے بعد کوئی بات بیان کریں تو کیا وہ وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اسی کے مطابق ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی؟ دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو اس کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر خلاف ہوگی تو اس کا یہی رزلٹ نکلے گا کہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے علاوہ اپنی عقل سے، اپنے شعور سے اللہ کی بات کے خلاف بات بیان کر رہے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی ناصر صاحب؟ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے نا تو پھر جی انسان اس کے اندر اس کی اتنی جرت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے تجاوز کر جائے نا۔ اگر وہ تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اشارہ کاٹ دے گا نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب میں ایک بات نہیں بتاتا تو تم اس بات کو کرو گے تو تمہیں رسوائی لینی پڑے گی اس کی، پھر یعنی کہ تمہاری تذلیل ہو جائے گی نا۔ تو کوئی بھی جو صاحب عقل ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا، جس کے پاس علم القرآن آ جاتا ہے وہ ایسی بات کرے جس سے وہ اس کی جاگسائی ہو، ممکن ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ علم القرآن جو ہے وہ کوئی ایسا علم تو نہیں ہے جو کہ عام دنیا والا علم ہے جو جیسے ہم اسکول میں جا کے لے لیتے ہیں۔ اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے نا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو جو تقویٰ میں آگے آتا ہے اسی کو وہ بزرگی عطا کرتا ہے نا، اسی کو اکرام کرتا ہے، ہر بندے کو تو نہیں کرتا وہ۔ تو جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس کی بزرگی کو قائم کرتا ہے، تو جس کی بزرگی کو وہ خود قائم کرتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت بھی رکھتا ہے نا اپنے پیارے کے لیے، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔
اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اس مقام تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اس مقام تک جب پہنچتا ہے تو تبھی اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ شروع والی بات نہیں ہے، یہ ایک جاری اور ساری سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو اور کیا چاہیے، یہی تو دنیا کا مقصود ہے۔ جی ناصر صاحب، جی ناصر صاحب آپ دیکھیں جو باتیں یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ایک تو مرزا صاحب نے باقاعدہ الہام لکھ کے اس کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ لکھا انہوں نے کہ مجھے خدا نے قرآن سکھایا۔ دوسری بات آپ نے تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سکھاتا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں کہ بیان کرنے والا جس کو اللہ سکھائے وہ اس کے خلاف بات بیان کرے۔ اب دیکھ لیں، اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف بات بیان کی جائے تو لا محالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے یہ قرآن کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے کے عین مطابق ہے۔ اگر یہ مطابق نہیں ہے تو پھر ایک ہی راہ بچتی ہے کہ مرزا صاحب کو وہ الہام نہیں ہوا اور مرزا صاحب نے اپنے کسی خیال کی بنا پر یا جیسے بھی وہ کہہ دیا کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ نے خود ابھی بات کنفرم کر دی کہ اللہ سکھائے تو بندہ اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ تو اگر یہ عقیدہ قرآن کے اللہ کے خلاف ہے تو پھر یہ مرزا صاحب نے لکھا بھی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر مرزا صاحب کا وہ پہلے والا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے خدا نے قرآن سکھایا۔ نہیں، اب یہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ پتہ نہیں دو باتوں کو کیوں مکس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو تحریر آپ نے مجھے دی ہے وہ میں نے بین ہی ویسے پڑھی ہے، کیا میں نے اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے؟ بتائیں مجھے ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، اس میں کمی بیشی کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں بیشی ہے، آپ نے نہیں، ویسے صرف آپ کو نزاع ہو رہی ہے رحمان اور علم القرآن سے نا، تو وہاں پر وہ جو لا تنظر قوم ما انذر ابا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈراتا ہے قوم کو جن کو اباؤں کو نہیں ڈرایا گیا، اور وہ کیا ہوتے ہیں جن کو نہیں ڈرایا جاتا، وہ کیا کس حالت میں چلے گئے ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے مجرمین بن چکے ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ مجرمین بن جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اول المومنین ہوں، وہ مجرمین بن گئے نا، انہوں نے وہ جرم کیا ہے۔ جرم کیا کیا ہے انہوں نے؟ مومنین کا جو بننا، مومن بننا تھا انہوں نے، وہ مومن منہ سے تو اقرار کرتے تھے لیکن عمل سے نہیں بنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی یہاں پر وہ کر دی ہے۔ تو یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، مجھے یہ جو اول المومنین کہا گیا ہے یہ اس وجہ سے مجھے بنایا اللہ نے، اور حکم دیا ہے اس لیے کہ میں کہوں، کیونکہ مجھے اس نے علوم قرآنی عطا کیے ہیں۔ تو علوم قرآنی عطا کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سارا ہی قرآن عطا کر دیا، قرآن کے علوموں میں سے علوم عطا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے بتایا تھا کہ جتنا علم دیتا ہے، جب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ضرورت زمانہ کے تحت دیتا ہوں۔ اگر ایک چیز آج اس نے مجھے دی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ آج سے 1 سال بعد دینی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس وقت وہ چیز دینی ہے، تو وہ جب دیتا ہے اسی وقت دیتا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت ہی کرتا ہے جب وہ دینا چاہتا ہے۔ تو وہ اس میں بنی نوع انسان کا فائدہ ہی ہوتا ہے، جو کچھ اسے دیتا ہے وہ بیسیکلی بنی نوع انسان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ تعلق اچھا پکڑ دیں، تو یہ مقصد ہوتا ہے اصل میں۔ تو جی ناصر صاحب، آپ سے میں نے یہی سوال پہلے کیا تھا کہ اگر یہ بات ہوتی کہ مرزا صاحب نے جو الہام کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، اگر یہ نہ لکھے ہوتے تو مرزا صاحب اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو الگ معاملہ تھا، اور اگر یہاں پہ ہوتا کہ الرحمن علم من القرآن تو بھی میں آپ سے یہ سوال کرنے آتا ہی نہ یہاں پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو پورے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ملہم سے زیادہ الہام کے معنی اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو یہ الہام تو مرزا صاحب کو ہوا ہے، آپ کو تو ہوا نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب نے جب بتا دیا کہ یہ من القرآن نہیں ہے بلکہ القرآن ہے، اور پھر آگے وضاحت بھی کر دی کہ مجھے علوم قرآنی عطا کیے، تو مرزا صاحب کو اردو آتی تھی، یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ علوم قرآنی میں سے کچھ عطا کیا۔ من القرآن نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے علم القرآن۔ ہاں جی، علم، وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ من القرآن ہوتا تو میں سوال ہی نہ کرنے آتا، من القرآن ہوتا، الرحمن علم من القرآن ہوتا تو میں سوال ہی نہ کرنے آتا آپ سے۔ جب سنیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں، ہاں جی، تو یہاں پر علوم قرآنی جو ہے وہ اس سے آپ کیا لیتے ہیں کہ سارے علوم قرآن کے دے دیے ہیں، یہ مطلب لے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں بنتا، نہیں یہ مطلب نہیں بنتا۔
یہ تو نہیں کیا مطلب ہے ہے قرآن؟ القرآن قرآن کیا ہے؟ کچھ آیتوں کا دیکھیں نام ہے یا پورے قرآن کا نام؟ نہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن نہ تو آیتوں کا نام ہے، نہ کتاب کا نام ہے، نہ تحریر کا نام ہے۔ قرآن اچھا، اس سسٹم کا نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے انسان کو، وحی کے ذریعے سے، اس کو اس قرآن سسٹم کا کہا نام جاتا ہے، ہے۔ تو سارا ہاں سسٹم ہی مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں القرآن۔ دیکھیں نہیں، وہ جس حد تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، رحمان ہے نا، رحمان جو آپ ہوتا ہے مجھے وہ دکھا مانگنے دیں پر یہی نہیں دیتا۔ بات کہ مرزا صاحب نے کی ہے اس الہام کی روح سے کہ مجھے کچھ عطا کیا ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جو رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے نا، چلے میں آپ کو ایک آسان سا طریق بتاتا ہوں نا۔ دیکھیں صفت رحمان جو ہے وہ والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن، تو اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، جو بسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ رحمان کے ذریعے سے ہے، یعنی کہ رحمان ہی میرا تعارف کرائے گا، مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے اس میں جو صفت رحمان ہے، وہ پہچان ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ رحمان کے ذریعے سے ہم اللہ کا پتہ لگاتے ہیں، اور اللہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کل هو اللہ احد، وہ تو احد ہے۔ تو احد کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو جوڑا نہ جائے۔ تو وہ کہتا ہے جب تک تم رحمان کو میرے ساتھ نہیں جوڑو گے نا، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ سکتی اس کتاب کی، نہ میری۔ تو تمہیں لازم ہے کہ رحمان کو جوڑو۔ تو اب صفت رحمان جو ہے اس کی ایٹریبیوٹس انسان پہلے اپنے اندر اڈاپٹ کرتا ہے، اس نظام کو اپنے اندر انہینس کر کے بڑھاتا ہے۔ تو جب وہ علم میں بڑھتا ہے، رحمان کے علم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اسے پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف مرزا صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ پتہ نہیں مجھے رحمان کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا اس کا تصور ہے، یہاں تو مجھے آپ الیبوریٹ کریں، آپ بتائیں کہ آپ رحمان کو اس طرح سمجھتے ہیں اور اللہ کو اس طرح سمجھتے ہیں اور قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں، تاکہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے ابھی تک جو پتہ چل رہا ہے، جو آپ بات پیش کر رہے ہیں، جو میں جس حد تک سمجھا ہوں اس کا میں نے بیان دے دیا آپ کو۔ جی ڈیرنگ بھائی۔ ناصر صاحب بڑی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو، آپ نہیں بار مجھے بار اس کے راؤنڈ نہیں بورڈ مجھے چلے کوئی جاتے مشکل ہیں۔ نہیں مجھے کوئی مشکل اصل نہیں جو ہے، بات ہے اس کو اللہ آپ جان۔ بار بار چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے راؤنڈ بورڈ چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معرف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلبہ آپ پر بھی ہے۔ اب وہ غلبہ جو دیا گیا ہے مرزا صاحب کو، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سکھایا۔ وہ آپ قرآن کو سسٹم مانتے ہیں، آپ جو مرضی مانتے رہیں، مرزا صاحب اس کے کل کا سب کا ہی کلیم کر رہے ہیں کہ القرآن مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بحث ہے ہی نہیں، وہ سسٹم ہے کہ جو مرضی آپ اس کو سمجھ لیں۔ تحریر اس جو سے آپ نے یہ پڑھی ہے، نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے کہ اس میں سے تھوڑا سا سکھایا باقی نہیں سکھایا۔ نہیں مجھے یہ تحریر بتائیں یہ کہاں پر ہے، جو تاکہ میں اسے بھی دیکھ لوں، کون سی؟ یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کون سے والی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم قرآنی پر ساری روحوں کے اوپر دسترس دی۔ یہ ملفوظات ہے، اس کی جلد اچھا، اول ہے، صفحہ نمبر 25 ہے۔ دیکھیں ملفوظات پھر وہی آ جاتے، یہ وہ جیسے احادیث والا ہمارا سسٹم ہے نا، یہ وہ والا سسٹم ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے روایات، اختلاف کرتے ہیں تو آپ بتا ہاں دیں کہ میں بھی اس سے اختلاف کرتا ہوں، کوئی نہیں مسئلہ نہیں۔ میں اختلاف نہیں کرتا، نہ جیسے میں احادیث کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا، تو اس طرح ان چیزوں کے ساتھ بھی میں اختلاف نہیں کرتا، اس لیے کہ جب آپ میری بات کو کوٹ کریں گے نا، لکھیں گے یا لکھوائیں گے، تو وہ آپ لکھوائیں گے میں نے کیا کہا، کس کانٹیکسٹ میں کہا، کس موقع پہ کہا، کس کو کہا، کیوں کہا، کب کہا، کس وقت کہا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں فیکٹرز انوالوڈ ہو جاتے ہیں چلو نا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اس لیے آپ ہاں، ملفوظات یعنی آپ کے لیے اتھینٹک نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں پھر دیکھیں یہ بھی آپ پھر غلط بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اتھینٹسٹی کے اوپر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی بات جو مرزا صاحب نے خود تحریر نہیں نہ کی، کسی نے ان کی بہاف پر کی ہے، تو اس میں وہ والا معاملہ نہیں ہے جو مرزا صاحب اپنی چلے تحریر مرزا میں صاحب کا بتا دیتا ہوں جی، مرزا صاحب کا سن لیں۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 41، سراج منیر۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے۔ ایک منٹ ٹھہریں، جی ایک منٹ ٹھہریں، مجھے نکال لینے دیں۔ جی، 100 نمبر کیا ہے، 136 جلد 12 صفحہ نمبر 41۔ 41، ٹھیک ہو گیا۔
لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو مرزا صاحب نے جو خود لکھی ہوئی ہیں نا وہ بڑی کمال کی ہیں، اس کو میں سمجھ لیتا ہوں۔ جی بولیں، جی بولیں۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معرف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔ ہیلو جی، ہاں ٹھیک ہے، ہوں اس میں ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ تو اس بات کو تو میں نے انکار نہیں کیا نا، ہاں ٹھیک یہ ہے۔ میں انکار پھر نہیں اگر کرتا، آپ نے انکار نہیں کیا تو پھر آپ اپنا مطلب بیچ میں سے نہیں نکال سکتے، آپ وہ نہیں بیان کریں گے جو نہیں، مرزا صاحب نے بیان کیا۔ میں اپنا مطلب نکال سکتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ہے بیسیکلی، یہ کہتے ہیں 12ویں پیش گوئی جو براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 238 اور 239 پر لکھی ہے۔ شکریہ، علم تھینک یو۔ القرآن ہے۔ اس پیش گوئی کا ما حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھ کو علم قرآن دیا گیا ہے، ایسا علم جو باطل کو نیست کرے گا۔ اور اس پیش گوئی میں فرمایا کہ 2 انسان ہیں جن کو بہت ہی برکت دی گئی، ایک وہ معلم جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک یہ متعلم یعنی اس کتاب کا لکھنے والا۔ اور یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے جو قرآن شریف میں اللہ جل شان فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی اس نبی کے اور شاگرد بھی ہیں جو ہنوز ظاہر نہیں ہوئے اور آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ یہ آیت اس عاجز کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ جیسا کہ ابھی الہام میں ذکر ہو چکا ہے، یہ عاجز روحانی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ہے، اور یہ پیش گوئی جو قرآنی تعلیم کی طرف اشارہ فرماتی ہے، اس کی تصدیق کے لیے کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی تھی، جس کی طرف کسی مخالف نے رخ نہیں کیا۔ اور مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی مولوی مخالف میرے مقابل پر آتا، جیسا کہ میں نے قرآنی تفسیر کے لیے بار بار ان کو بلایا، تو خدا اس کو ذلیل اور شرمندہ کرتا۔ سو فہم قرآن جو مجھ کو عطا کیا گیا ہے اللہ جل شانہ کا ایک نشان ہے۔ میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ عنقریب دنیا دیکھے گی، اور میں اس بیان میں سچا ہوں۔ اور مولویوں کا یہ کہنا کہ قرآن کے معنی اسی قدر درست ہیں جو احادیث صحیحہ سے نکل سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بیان کرنا معصیت ہے، چاہے جائے موجب کمال سمجھا جائے، یہ سراسر خیالات باطلہ ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اصلاح کامل اور تزکیہ اتم اور اکمل کے لیے آیا ہے، اور وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ تمام کامل سچائیاں اس کے اندر ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے فیہا کتبن قیمہ۔ تو اس صورت میں ضرور ہے کہ جہاں تک سلسلہ معارف اور علوم الہیہ کا ممتد ہو سکے وہاں تک قرآنی تعلیم کا بھی دامن پہنچا ہوا ہو۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہتا بلکہ قرآن خود اس صفت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنا نام اکمل الکتب رکھتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر معارف الہیہ کے بارے میں کوئی حالت منتظرہ باقی ہوتی جس کا قرآن شریف نے ذکر نہیں کیا، تو قرآن شریف کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنا نام اکمل الکتب رکھتا۔ حدیثوں کو ہم اس سے زیادہ درجہ نہیں دے سکتے کہ وہ بعض مقامات میں بطور تفصیل اجمالات قرآنی ہیں۔ سخت جاہل اور نااہل وہ شخص ہے جو قرآن شریف کی تعریف اس طور سے نہیں کرتے جو قرآن شریف میں موجود ہے، بلکہ اس کو معمولی اور کم درجہ پہ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بیان ہی کچھ اور ہو رہا ہے نا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تو آپ کو ثابت ہو گئی نا، وہ آپ نے ملفوظات پہ سوال کر دیا تھا کہ یہ ہاں ان جی کے ہاں جی اپنے ہاں جی، آپ نے نہیں اچھا آپ نے ریفرنس دے دیا مجھے۔ جی اب آپ کی بات کو میں نے دیکھیں، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کسی قسم کا بھی، جو ٹھیک آپ نے بات کہا ہے، میں نے اس کو ویسے مان لیا۔ دیکھیں وہ جو ٹھیک ہے، بات آپ ایسی بات کریں جیسے میں کوئی احادیث پکڑوں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قرآنسٹ لوگ ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اٹھا لیتے ہیں نہیں یہ ایسی۔ بات ٹھیک ہے کہ جو بات آپ انسان کی اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ 100% کنفرم ہوتی ہے جو ان کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں
کہ چونکہ انہوں نے خود نہیں لکھی کسی اور نے لکھی ہے تو ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو کا امکان بالکل موجود ہے. بالکل ایسی تو بات ٹھیک ہے یہ بات آپ کی، لیکن اب یہ بات جب آپ کو پتہ چل گئی ہے تو اب ناصر صاحب آپ پہ بھی الہام ہوتے ہیں، آپ اس کا کوئی فیصلہ کریں کہ یا تو مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں سکھایا تھا، اگر سکھایا تھا تو پھر مرزا صاحب نے قرآن پاک کی آیت کا مطلب یا تو درست بیان کیا ہے یا غلط بیان کیا ہے. درست بیان کیا ہے تو بیان کر دیں، غلط بیان کیا ہے تو بھی آپ بیان کر دیں کہ نہیں مرزا صاحب نے غلط بیان کر دیا. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں میرے ہاتھ میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ اسی کے پاس ہے جس کے پاس ساری اس کائنات کی طاقتیں ہیں. وہ فرماتا ہے کہ یہ جو الہام کا نظام ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ مطہرون کے ساتھ ہے، لا یمسہ الا المطہرون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے، اور وہ اصول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں ان آیات میں، اور آپ بھی پڑھتے ہیں. یہ جو مطہر ہونا ہے یہ روحانی مطہرت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ہم جسمانی مطہر بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم دعا پڑھتے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا بھی سکھائی ہے، جب ہم نہاتے ہیں تو اس وقت وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرون. تو ہم اپنی جسمانی صفائی کے لیے جیسے کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی صفائی کے لیے بھی ایک نظام بتایا ہے. وہ نظام بتایا ہے جو اندر کی صفائی ہے. تو جو اندر کی صفائی جو بھی کرتا ہے اس کو الہام، رویا، وحی، کشف سب کچھ اس کو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو جو وعدہ ہے اس کے لیے اس نے شرط لگائی ہے کہ یہ طریق اڈاپٹ کرو گے تو تمہیں ضرور میں عطا کروں گا. یہ تو انعام ہے، یہ کوئی ایسے نفرت کا اظہار تو نہیں ہے نا. تو اگر انسان کو کوئی انعام نہیں ہے تو پھر تو زندگی کے سارے مدارج جو ہیں وہ رک جائیں گے. ہر انسان سمجھے گا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، دی اینڈ ہو چکا ہوا ہے، تو ہم تو ایسی دنیا میں ایسی بس ٹائم گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی ان آیات کے متعلق غور کریں گے اور اس کے اوپر غور سمجھیں گے اس کو، تو اپنے آپ کو مطہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اس نعمت کو نواز دے گا. یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے اور آپ سے راضی ہے. وہ سب کے ساتھ ہی راضی ہے. اس کی رضا کے لیے ہمیں راضی ہونا ہے، بس اس کی رضا میں، بس یہ اتنا سا کام ہے. جو بھی کرے گا اس کے ساتھ وہ راضی ہو جائے گا. اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کالا ہے پیلا ہے. آپ سے جب سے گفتگو چل رہی ہے، آپ سے جو میں نے بات پوچھی تھی آپ اس میں کبھی چلے جاتے ہیں جی اول المومنین پہ، کبھی ڈرائے آپ کے آباء و اجداد جو نہیں ڈرائے گئے، کبھی آپ چلے جاتے ہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، کبھی آپ چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ راؤنڈ اباؤٹ گھماتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ اب اس کا کیا جواب دوں. کس چیز محترم کا؟ بات یہ ہے کہ جب اب میری عرض سن لینا، بات یہ ہے کہ جب ایک بات آپ نے بھی کنفرم کی کہ اللہ سکھائے تو پھر بندہ غلط بیانی، غلط اللہ کے سکھائے ہوئے کے خلاف بات نہیں کر سکتا. بالکل. آپ نے کہا کہ جی مرزا صاحب نے یہ جو الرحمن علم القرآن کی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب جو ہیں اس کو سارے علوم قرآنی عطا نہیں کیے گئے تھے، کچھ کیے گئے تھے. اس مطلب آپ کو بات کا اس کے راؤنڈ اباؤٹ سن لینا، مطلب کہ اگر نہیں تھا، آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک ہی سکھا دیا تھا، تو میرے محترم پھر بتا دیں کہ یہ جو مرزا صاحب نے قرآنی آیت لکھ کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بات لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے دوسری تیسری چوتھی دفعہ بتانے لگا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، مسیح کے آنے کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ بار بار عیسیٰ پہ چلے جاتے ہیں. چلیں وہ فیصلہ کر لیں گے لوگ خود ہی کہ مجھے نہیں مسیح، سمجھ آ یہ رہی. بتا دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی جو بات لکھی ہے یہ قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ ہاں یہ قرآن کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو عین مطابق ہے. جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، ان کے آنے سے پہلے یہ تو آئے ہیں، ابھی 130 سال 120 سال کا عرصہ گزرا ہے سارا. تو اس سے پچھلی جو کتب ہیں، جو بزرگان ہیں، وہ یہ جو آیات مرزا صاحب نے کوٹ کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیات جو ہیں اسی کی زیر تفسیر صدیوں سے آپ نے دیکھا ہوگا چلی آ رہی ہے. ایک نظام چلا آ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک آئے گا، ایک آئے گا، ایک آئے گا. سب اسی بات کے اوپر متفق ہیں. تو وہ جو آئے گا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح ہوگا، یہ بھی کہتے ہیں وہ مسیح ہوگا.
تو جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہے، اور مرزا صاحب نے آ کر جب اس بات کو اپنے لیے پیش کیا ہے تو اس کو پھر غلط انداز سے لوگوں نے اس کو لے لیا اور اس کو غلط انداز سے پیش کیا ہے. تو یہ اس میں مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ نے ابھی دیکھ لیں 1 گھنٹے کی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہماری اور آپ کی، اس میں آپ نے 4 دفعہ ایک ایسی بات مرزا صاحب کی طرف منسوخ کیا. مجھے 4 دفعہ احتیاط بتانا، آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑا ہے کہ یہ مرزا صاحب عیسیٰ کا نہیں کہہ رہے، یہاں پر مسیح کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس طرح مرزا صاحب کے متعلق بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دوست کر دیتے ہیں، اور ہمارے بھی دوست جو اپنے احمدی دوست ہیں نا، بہن ہی وہ بھی کہتے ہیں، جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ مرزا صاحب نے نبوت کا ٹھیک کوئی ہے دعویٰ جی، نہیں یعنی کیا. آپ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ آنے والے مسیح کی بات ہو رہی ہے. یہ مسیح ابن، دیکھیں نا وہ جو جس کی محمد رسول اللہ نے 73 ہے غالباً جو حدیث ہے جس کے اوپر جس میں اوپر 4 دفعہ غالباً قسم کھائی ہے، تو وہاں پہ مسیح کا ذکر لکھا ہوا ہے. عیسیٰ کا تو ذکر ہی نہیں لکھا ہوا وہاں پہ. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے ذکر؟ نہیں، وہاں پر نہیں ہے کوئی بھی. میں اچھا، کھول لوں پھر؟ ہاں کھول لوں میں، واقعی دیکھ لیں، سوچ لیں، آپ خود ہی سوچ لیں. آپ پہلے کنفرم تو کر دیں کہ بھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول الی بنی اسرائیل ہیں، ان کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہے یا آنے والے مسیح کے بارے میں لکھا ہے؟ تو دیکھیں پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں بھی حدیث شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں اس بات کو کوٹ کیا ہے وہاں پر مسیح کا ذکر کیا انہوں نے. اچھا، تو یہ یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کہاں پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول الی بنی اسرائیل ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یا آنے والے مسیح کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہے؟ مرزا صاحب نے تو مسیح کا نام لکھا ہے، وہ خود ہی انہوں نے تو تحریر کیا مسیح. تو یہ کون سے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، عیسیٰ ابن مریم، یا کہ آنے والا کوئی اور مسیح ہے؟ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جب آپ عیسیٰ کہتے ہیں تو عیسیٰ نام کا جو شخص ہے، یہ پرانی جو تاریخ ہے اس میں کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. عیسائیوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی عیسیٰ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے. پھر اگر ہم کرتے ہیں یہود سے بات تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو سولی دی تھی مسیح کو، ہم نے تو عیسیٰ کو سولی دی کوئی نہیں. اور جو تیسرا ہے وہ رومنز ہیں، جن کے جس دور میں یہ واقعات ہوئے ہیں، رونما جن کی حکومت تھی، جو حاکم وقت تھے، جنہوں نے اس سزا کو دیا تھا اور انہوں نے اس کو اوپر جو عمل درآمد بھی کروایا تھا، وہ ان کے ریکارڈ میں بھی کوئی ایسا اس نام کا بندہ نہیں ہے. تو جب ایسا بندہ ہے ہی نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کو ادھر ڈالتے ہیں. ہاں، یہ جو مسیح کا ذکر ہے یہ ملتا ہے، جو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، اور جو وہ والے ہیں کیا نام ہے رومنس ہیں، وہ بھی کسی حد تک اس بات کے ساتھ بہت مشکل ہو گئی ہے ناصر صاحب. میں عیسائیوں کا نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جس مسیح کے آنے کی یہ دوبارہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ میں بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہے ہیں کا پروسیس کر کے بتایا نا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو وہ سارا پروسیس جو ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح. تو بھائی جیسے بھی ہوتا ہے، مرزا صاحب پہلی بار آئے ہیں جو دوبارہ آئے ہیں، وہ تو لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. نہیں، وہ اس طرح نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی والی باڈی اور وہی والا سارا سیٹ اپ ہوگا. وہ انہوں نے دوبارہ کیسے آئے ہیں مرزا صاحب؟ دوبارہ کیسے آئے ہیں؟ وہ ایسے جیسے آپ سے آج سے کچھ 10 یا 50 سال کے بعد آپ کے گھر میں بیٹے کے بیٹا پیدا ہو اور وہ آپ کی خو پر آ جائے تو وہ کہیں گے ڈاکٹر ڈیرنگ تو میں تو دوبارہ نہیں نا آیا. نہیں، آپ نہیں دوبارہ آئے، لیکن بچے تو ہم تو یہی کہیں گے نا یہ بالکل ڈاکٹر صاحب کی طرح ہے. آپ وہ کہتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہے، اس کا مثیل ہے، اس کی شبیہ ہے، وہ آپ کہتے رہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لے میں آپ کو مرزا صاحب سے اس کا ثبوت دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب خود بھی اس بارے میں بیان فرماتے ہیں. جب آپ عیسیٰ کہتے ہیں تو پھر اور بات ہو جاتی ہے. جب آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے
تو مرزا صاحب اسی بات کی طرف اشارہ کر کے خود کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. بتائیں مجھے کون سی پڑھ رہے ہیں آپ کتاب؟ یہ کتاب ہے جی ایام الصلح، جلد نمبر کون سی ہے؟ 14 صفحہ نمبر 272. 14,272. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو تحریر ہے یہ بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو کافی لمبی لمبی تحریریں ہیں جن کو بیان کرنا جو ہے آسان نہیں ہے، پوری ایک مضمون پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن چلیں میں جو آپ نے 272 کو کہا ہے اس کا جو جہاں سے اس کا وہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں، جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کرتے ہیں، مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں. میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے، الہامی غلطی نہیں. میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مثلا جیسا کہ سہو اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہے. گو میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر خدا مجھے قائم نہیں رکھتا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا. خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو اور نسیان لازمہ بشریت ہے. میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی. یہ جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا، کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی. اب اس کا وہ حاشیہ نیچے لگا کے سٹار لگا کے نیچے لکھتے ہیں، وہ یہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ وہی سٹار جو ہے یہ وہی بات ہے. تو اب فرماتے بتائیں. ہیں ہاں جی تو کیا وہ اپنی غلطی کو بتا تو رہے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بتا تو رہے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ وہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ الہام ٹھیک میں ہے، غلطی نہیں ہے، پہلے تو یہ بتائیں، آپ جو میرے بتا رہے تھے کہ اجتہاد. مسیح علیہ السلام وہ اور ہیں، یہاں کون سے مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی لکھا نا مرزا صاحب نے. تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہے ہاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں بات. یہ تو تو جب کنفرم وہ ہوگی نا، بات کلیئر ہوگی. ہاں، نہیں کلیئر کیا ہوگی، وہ یہ تو انہوں نے خود اپنی بات کو خود ہی کنفرم کر دیا کہ وہ غلطی سے لکھا. کنفرم کر دیا ہے، اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہاں، کلیئر ہو گیا نا کہ جو انہوں نے لکھا تھا حضرت مسیح علیہ السلام، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. نہیں یہ نہیں لکھ رہا وہ. آپ میں دوبارہ پڑھ دوں، آپ نے کیا اگر سمجھا یہ کیا مجھ نہیں کو؟ تھا، اگر آنے والے کے بارے میں تھا تو مرزا صاحب پھر غلطی کون سی ہوئی مرزا صاحب سے؟ وہ بات ہو ہی نہیں رہی، یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. کون سی بات ہو رہی؟ پہلے بات مکمل ہو لینے دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی کریں، مکمل کریں جی. اگر آپ جلدی میں ہیں تو پھر میں نہیں کچھ کہہ سکتا. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس غلطی پر خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا، مگر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا. خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو و نسیان لازمہ بشریت ہے. میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا. یعنی کہ وہ جو پرانی بات ہے اسی کو دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ دیا ہوا تھا، اسی غلطی پہ میں نے غلطی پھر دوبارہ کر دی. کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، اور نیچے وہ بتا دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اس آیت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جس کے مطابق تمام جو پچھلے بزرگان ہیں وہ کسی آنے والے کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ آیات بھی اسی پہ ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ اور آنے والے مسیح موت کے تمام صفات مجھ میں قائم کی ہے، اور آنے والے کی مسیح موت کی تمام صفات مجھ میں قائم کی ہے، سو خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی جو میں باوجود ان الہامی تصریحات کے، ان الہامات کے منشا پر اطلاع نہ پا سکا، اور ایسے عقیدہ کو جو ان الہامات کے مخالف تھا برائن احمدیہ میں لکھ دیا۔ اس تحریر سے میری بریت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ الہامات برائن احمدیہ کی میری بناوٹ ہوتے جن میں واقعی طور پر مجھے مسیح موت قرار دیا گیا تھا، تو میں اپنے بیان میں ان الہامات سے اختلاف نہ کرتا بلکہ اسی وقت مسیح موت ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے برائن احمدیہ میں لکھا ان الہامات کی منشا سے جو برائن احمدیہ میں درج ہے صریح نقیض پڑا ہوا ہے، جس سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس کا ذرا الہامات مطلب نقیز کا واضح کر دیں، سننے والوں کو لفظ مشکل ہے، سمجھ نہیں آئے گی، یہ واضح کر دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ سری نقیض جو ہوتا ہے نا، اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں، ذرا ویٹ کریں پھر ذرا مجھے واضح طور پہ مخالف، خلاف۔ ایک منٹ ٹھہر جائے، میں دیکھتا ہوں اس کا صحیح ورڈ دیکھتا ہوں میں کیسے نکلتا ہے، ہولڈ رکھیں ذرا۔ اعظم اور دوسرے کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرے، انہیں صحیح نقیض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی ایک دوسرے کے بالکل برعکس، مخالف، خلاف، جی دونوں میں سے جی ایک جی صحیح ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو ایک سکتا۔ صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہاں ایسے جی، ہی ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا، ان الہامات کی منشا جو براہین احمدیہ میں درج ہیں صریح نقیض پڑا ہوا، یعنی خلاف ہے۔ یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے جو الہام ہوا میں نے اس کے بالکل خلاف عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھا، یہی بات جی کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ دیکھیں ہاں، وہ جو میں نے پڑھ دیا آپ کو نا، وہی کر دیا، مسیح موت قرار دیا، تو میں اپنے بیان میں ان علامات سے اختلاف نہ کرتا بلکہ اسی وقت مسیح موت ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ یعنی کہ اگر تو وہ میری بات میں اس کو سمجھ گیا ہوتا تو پھر تو مجھے دعویٰ کر دینا چاہیے تھا وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے میں نے دعویٰ نہیں کیا نا وہاں پہ، اس لیے نہیں دعویٰ کیا کہ میں اس کو نہیں سمجھ سکا صحیح طرح۔ لیکن ظاہر ہے کہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا ان الہامات کی منشا سے جو براہین احمدیہ میں درج ہے صریح نقیض پڑا ہوا ہے، تو آج بھی وہیں پہ لکھا ہوا ہے نا، تو ہے بھی مخالف ہے بھی مخالف ہے اور یعنی لکھا یہ بھی ہوا ہے۔ بات مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ یہ جو براہین احمدیہ میں مرزا صاحب نے عقیدہ لکھا ہے، یہ براہین احمدیہ میں ہی مرزا صاحب کو جو الہامات ہوئے ہیں ان کے خلاف مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ میں نے جو پڑھا ہے وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں نے تو کوئی اپنی طرف سے آ کوئی گئی چیز ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا، ذرا میں تھوڑے نہیں واضح الفاظ میں بیان کریں۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں کہنے کی، انہوں نہیں نے خود کچھ نہیں ہوتا، نہیں مارتے ناصر صاحب، آپ کو جماعت کے لوگ جو نہیں مارتے، آپ نہیں عقل جو مند آدمی ہیں، دیکھیں جو کچھ جو لکھا ہوا سمجھ ہے آ نا، رہی ہے وہ بتا دیں نا کھل کے۔
دیکھیں علم جو ہے نا یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس کو چھپانا نہیں میں چاہیے. نے یہاں تو کہیں کہ میں چھپا رہا ہوں، میں نے وہی تحریر نہیں بار آپ بار پڑھ رہا چھپا ہوں. نہیں رہے، آپ نے ٹھیک سمجھ گئے، مجھے بھی پتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو تھوڑا واضح الفاظ میں سننے والوں کو بتا دیں. نہیں، سننے والوں نے سن لیا نا، وہ خود فیصلہ کریں گے. میں اب واضح الفاظ میں آپ نے بھی سمجھ لیا ہے اور میں نے بھی سمجھ لیا ہے، سننے والوں نے سن لیا ہے، تو اب فیصلہ وہ خود ہی کر لیں گے. چلیں آگے وہ ٹھیک ہے لکھتے جی. ہیں جس سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ وہ الہامات میری بناوٹ اور منصوبہ سے مبرہ اور منزہ ہیں. اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ 12 برس پہلے ایک دعویٰ سے الہامی عبارت لکھ کر اس دعوے کی تمہید قائم کرے اور پھر سالہ سال کے بعد ایسا دعویٰ کرے جس کی بنیاد ایک مدت دراز پہلے قائم کی گئی ہے. ایسا باریک مکر نہ انسان کر سکتا ہے، نہ خدا اس کو ایسے افطراؤں میں اس قدر مہلت دے سکتا ہے. اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات کی بحث میں حق میری طرف ہے. پھر اس ثبوت کے ساتھ بہت سے دلائل ہیں اس مسئلہ موت مسیح کو حق الیقین تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس کی عمر پائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آیت قد خلط من قبل رسل کو اس استدلال کی غرض سے عام صحابہ کے مجمع میں پڑھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں. اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں فرمانا فیہا تحیون و فیہا تموتن، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کرۂ زمین کے سوا دوسری جگہ نہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح یعنی نبی سیاہ ہونا بھی ان کی موت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سیاحت زمین تقاضا کرتی ہے کہ وہ صلیب سے نجات پا کر زمین پر ہی رہے ہوں، ورنہ بجز اس زمانہ کے جو صلیب سے نجات پا کر ملکوں کا سیر کیا ہو اور کوئی زمانہ سیاحت ثابت نہیں ہو سکتا. صلیب کے زمانہ تک نبوت کا زمانہ صرف 3.5 برس ہے. یہ زمانہ تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا تھا. چہ جائے کہ اس میں تمام ملک کی سیاحت کرتے. ایسا ہی مرحم عیسیٰ جو تقریباً طب کی 1000 کتب میں لکھی گئی ہے ثابت کرتی ہے کہ صلیب کے واقعہ کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ اپنے زخموں کا اس مرض کے ساتھ علاج کراتے رہے. اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ زمین پر ہی رہے اور زمین پر ہی فوت ہوئے. معراج کی رات میں بھی ان کی روح وفات شدہ ارواح میں پائی گئی. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. اب اس قدر دلائل موت کے بعد کوئی خدا ترس ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ناصر صاحب اور بھی کوئی صفحہ پڑھنا ہے آگے تو پڑھ لیں. نہیں جو تو بات دیکھیں یہاں پہ میں مرزا صاحب نے کلیئر کر دیا ہے، جو میں بات لے کے آیا تھا ناصر صاحب آپ کے پاس، کہ یہ جو آپ کی جماعت کے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے سنا سنایا عقیدہ بیان کر دیا تھا اور تب تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا مرزا صاحب کو، اور آپ نے اس کو یہ کہا کہ نہیں سنا سنایا نہیں، وہ جو گھریلو جو ایک تعلیم و تربیت کا اثر ہوتا ہے وہ جو بھی آپ مطلب لے لیں. تو اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو تب تک خدا تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا. تو یہ بات آج مرزا صاحب نے خود کلیئر کر دی ہے، یہ ثابت ہو گئی کہ پہلا سنا سنایا نہیں تھا بلکہ پہلے عقیدہ لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے بتانے کے باوجود مرزا صاحب نے بقول مرزا صاحب کے اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف لکھا ہے، اور جس کو وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میرا وہ جو عقیدہ تھا وہ براہین احمدیہ میں ہی جو مجھے الہامات ہوئے ہیں ان کے خلاف تھا. یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مرزا صاحب کو خدا نے بتایا نہیں تھا تو جب بتایا تو پتہ چلا، نہیں، مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا. اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بتا دیا تھا مرزا صاحب کو، اس بتانے کے بعد ایک بار مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوسری بار کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے الہام ہونے کے بتانے کے بعد مرزا صاحب باتیں کر رہے ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جب مرزا صاحب کو پہلی بات نہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے خلاف لکھتے رہے قرآنی آیات لکھ کر، تو دوسری کہاں سمجھ آئی ہوگی. یہ فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے جی. میں جو بات ثابت کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے اس طرح ثابت کرنی ہے تو بہت جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایسی طرح ثابت کرتے ہیں. مرزا صاحب نے اس بات کا اعتراف خود کیا ہے کہ مجھ سے صحو اور نسیان کی سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ میں بشر ہوں اور بشر جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ اوپر کامل قدرت نہیں رکھتا.
کیونکہ اس کے ساتھ یہ لوازمہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کا یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اس وقت اس کے اوپر ریپینٹ کر لو. مرزا صاحب نے ریپینٹ کر لیا. تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم باتیں کرتے ہیں, دنیا میں غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو کریکٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول بتا دیا ہمیں کہ جب بھی تم سے غلطی ہوگی تو کیا کرنا ہے, تم نے کرنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دیکھیں کیسی خوبصورت دعا جو سکھائی اللہ تعالیٰ نے. ہم جب غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا سفر کیسے کرنا ہے. تو مرزا صاحب نے وہ واپسی کا سفر کیا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو یہ اتنی سی بات ہے, اس میں کوئی مرزا صاحب کوئی خدا تو نہیں ہے نا, انسان ہی ہیں, بشر ہی ہیں, اور بشر سے غلطی ہوتی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آیات قرآن پاک میں یہی فرمائی ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ میں تو بشر ہوں, انا بشرکم مثلکم یوحی الیہ. صرف اتنا ہی ہے نا کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. تو اور بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ خلق الانسان اور ضعیفہ, انسان کو اللہ کہتا ہے میں نے کمزور پیدا کیا. تو جب ٹھیک انسان ہے جی کو ناصر پیدا ہی صاحب, کمزور کیا. ٹھیک ہے ناصر صاحب, میں بات اپنی جو ہے وہ جو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دی ہے. اب آپ مجھے صرف ایک بات بیان کر دیں کہ آپ اپنی اس بات سے رجوع کر رہے ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن سکھائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بندہ اس کے خلاف لکھ دے. اس بات سے رجوع کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ جب کچھ چیز سکھاتا ہے انسان غلطی پھر بھی کر جاتا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن اس طرح کیا ہے. رجوع کس بات پہ کروں, مجھ سے غلطی ہوگی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا, تو اللہ تعالیٰ میرے کریکٹ بھی تو اللہ ہی کرے گا نا. مجھے کون سے تو یہ بندہ بات آپ کی غلط ہو گئی نا, جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ سکھائے تو پھر ممکن ہی نہیں کہ بندہ غلط بات کر جائے. یہ تو آپ اپنے الہام کی بنیاد پر, آپ نے جو کہتے ہیں مجھے بھی الہام ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ نے بات بیان کی. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ اگر اللہ سکھائے تو کیسے بھی بندہ غلط بات بیان کر سکتا ہے. یہ تو سکھانے والے کی پھر سکھانے والے کی قابلیت پہ سوال آ جائے گا. تو آپ کی بات تو ٹھیک تھی, لیکن اب مرزا صاحب کی اس کی الٹ نکل آئی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں سکھانے کے باوجود مجھ سے غلطی ہو گئی. مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ سکھانے کے بعد غلطی, انہوں نے کہا میں نے جو مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ الہامات جو مجھے ہوئے تھے اس کے برخلاف ہے میں نے جو عقیدہ لکھا تھا. انہوں نے کہا مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. وہی نا, وہی بات, ایک ہی بات ہے نا جی. تو انسان سے غلطی نہیں ہوتی اپنا ڈاکٹر صاحب, کیا تو انسان آپ غلطی اپنی نہیں بات واپس لے لینا کہ اللہ تعالیٰ اگر سکھائے تو پھر بھی انسان سے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. آپ کوئی چین لینے دیں گے کسی طرف کے؟ جان نہیں لیتا میں آپ کی ناصر صاحب, میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیں. نہیں کم سے جان کم نہیں, میں اتنی نے بات جان آپ نہیں کی حق کہا, ہے. میں نے جان نہیں کہا, میں ارے نے سن لینا, کہا آپ چین نہیں لینے اتنی دیں گے بات کسی آپ کی طرف. کم سے کم ناصر صاحب حق ہے جو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سکھائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ اس کے خلاف بات بیان کرے. یہ بات آپ کی حق ہے, نہیں میں اللہ سمجھتا ہوں تعالیٰ آپ کو اس پہ سنیں, کھڑے رہنا چاہیے, اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کیونکہ کی اگر آپ بات ہٹیں گے تو پھر آپ دیکھیں خود حساب لگا لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی اعتراض کر رہے ہیں. سنیں اللہ مرزا تعالیٰ صاحب کی کوئی اور طویل جو ہے وہ بنا لیں, آپ اپنی بات سے نہ ہٹیں. مرزا صاحب نے جو لکھا ہے نا وہ تو 100% سچ ہے نا, اس میں تو غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. جو غلطی وہ کرتے ہیں وہ خود ہی اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو جب ایک انسان غلطی خود اپنی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پہ رہنے ہی نہیں دیتا قائم. وہ خود ایک ہی میری الگ معاملہ ہے, لیکن اس کے بعد نہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے پھر ناصر صاحب, جو میں اصل بات یہاں بیان کر رہا ہوں اتنی دیر سے, کہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مرزا صاحب کو بتایا نہیں تھا, تو جب بتایا تو مرزا صاحب کو پتہ چل گیا. آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پہلے بھی لیکن مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی, پھر 10 سالوں بعد سمجھ آ گئی تھی مرزا صاحب کو. یہ تو مرزا صاحب نے خود کہا ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے کیوں کہنا ہے, انہوں نے خود اقرار کیا ہے اس بات کا. انہوں نے اقرار نہیں کیا. بالکل ہاں, تو انہوں نے خود اقرار کیا. تو جب انہوں نے خود اقرار کیا تو مجھے کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ناصر بھائی, میں ایک سوال کروں؟ جی ضرور کریں جی. اچھا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہے یہ غیر تشریعی نبی ہے نا؟ یہ مجھے پہلے بتائیں یہ تشریحی کیا ہوتا ہے اور شریعت والا کیا ہوتا ہے پہلے, تاکہ مجھے پتہ لگے. قرآن پاک میں کسی ایسی تشریح اور شریعت کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کہا کہ نبی کو نبی ہی کہا ہے. ہاں چلو, یعنی لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ مرزا صاحب کو کوئی دعویٰ ہے.
چلے مرزا صاحب آپ کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی کیا ہے، کیا یہ ایک چیز کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. نبی جو ہے وہ لفظ نبا سے نکلا ہے، مشتق ہے. جی نبا ناصر کہتے صاحب ہیں 100 روپے کی کال آ گئی تھی. اچھا ناصر صاحب پھر یہ بات جو ہے یہ آپ بتا دیں، یہاں پہ اعلان کر دیں کہ یہ نہ کہا کریں کہ مرزا صاحب کو پہلے پتہ نہیں تھا، مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا. یہ کہا کریں کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پہلے بھی، لیکن مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آئی، پھر 12 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد سمجھ آ گئی تھی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل ٹھیک ہاں ہے. شکریہ. جی کوئی چلے اوکے جی مجھے اجازت دیں جی. اب نیکسٹ ٹائم کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جی. ضرور، موسٹ ویلکم. دیکھیں جی اپنا کیا آپ کے کس نام سے میں آپ کو بلا سکتا ہوں؟ کرکری. کرکری. اچھا ٹھیک ہے. کرکری صاحب، نبا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خبر ہونا. ٹھیک ہے. اور نبی ہوتا ہے جس کو وہ خبر ملتی ہے. ظاہر ہے وہ کوئی جنس ہے جس کو ملتی ہے، وہ کوئی انسان ہے، عبد ہے، بشر ہے، جو ہماری طرح کا ہی ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے جو تقوی کا حصول حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ انباء الغیب عطا کرتا ہے، جس سے اس کی مزید نشو و نما کرواتا ہے اس کی بھی، اور اس کے ذریعے سے اپنے ان لوگوں کی جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو بگاڑ جہاں پہ سسٹم میں بگاڑ آیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک سسٹم ہے. تو اس طرح جو خبر ملتی ہے وہ ملتی ہے ہدایت کی خبر، تاکہ اس سے انسان کے جو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اس کی درستگی کی جائے معاشرے میں. اور وہ دو چیزوں کے ساتھ آتا ہے اس دنیا میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک نذیر اور ایک بشیر. وہ خوشخبری لے کے آتا ہے یا وہ ایک خبر لے کے آتا ہے جس سے انذار ہوتا ہے، یعنی کہ ڈرایا جاتا ہے. اوکے. تو جو بھی خبر یہ دیتا ہے ڈرانے والی اور خوشخبری، اس کو نبی کہتے ہیں. چلے صحیح. تو مرزا صاحب بھی یہ انذار لے کے آئے تھے، اور وہ انہوں نے خوشخبری بھی دی ہے اور انذار بھی کیا ہے. تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں، تو اس لیے وہ نبی ہیں. تو آپ کے بقول مرزا صاحب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ہے. Am I right؟ نبی میں نے بتا دیا، نبی ایک ٹائٹل ہے، جیسے عیسیٰ، ہارون، یعقوب، ان کو بھی خبریں Sergi, ہوتی ہیں اسی طرح. can you go ahead and give me a number of titles? How many do we do that? Please go ahead and tell me that. نون صاحب تھوڑا سا صبر کر لیں، ابھی میں دیتا ہوں آپ کو جواب، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. ہاں چلے